السلام علیکم ناظرین، کامیابی کی خبر پروگرام میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمینہ شہباز۔ ناظرین، یوں تو ہم اپنے وطن عزیز پاکستان پر فخر کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن پر پاکستان خود فخر کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایسے ہی فخر پاکستان شخصیت قاسم علی شاہ کا ہے۔ یہ پاکستان کے نہ صرف مشہور موٹیویشنل سپیکر ہیں بلکہ لائف کوچ، ٹیچر اور رائٹر اور عمدہ شخصیت کے مالک بھی ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں ان کو سنا اور پڑھا جاتا ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر ان کو جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کا محبت اور عقیدت سے استقبال کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ وہ جو بھی بولتے ہیں ان کی بات دل اور دماغ پر اثر کرتی ہے اور ہر سننے والا کسی نہ کسی اینگل سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ان کے بعض لیکچر ایسے ہوتے ہیں کہ سنتے سنتے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح وہ دنیا میں اپنا عظیم کردار ادا کرتے رہیں۔ آئیے ناظرین، ہم قاسم علی شاہ سے چند سوالات کے جوابات جانتے ہیں جو کہ انہوں نے اپنے کئی انٹرویوز میں دیے ہیں۔ ان کے جوابات ان کی زبانی۔ کیا آپ ہمیں یہ بتانا پسند کریں گے کہ موٹیویشنل اسپیکر کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو امید کی بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ناممکن کچھ نہیں، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خود کو بدلا جا سکتا ہے، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ سر، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ میرا بچپن انتہائی خاموش بچپن تھا، امیجنیشن کی دنیا میں رہتا تھا، ان تخیلات کی دنیا میں خواب دیکھتا تھا۔ تب بھی میرے خواب اتنے بڑے تھے کہ میں سو نہیں پاتا تھا، مجھے بڑی تنگی ہوتی تھی اگلے دن سکول جاتے ہوئے کہ جمائیاں لیتے ہوئے جا رہا ہوں، کیونکہ رات نہیں صحیح سویا، خواب بے شمار تھے۔ لیکن ان سب خوابوں کی وجہ سے ایک دعا تھی، مجھے لگتا ہے وہ دعا قبول ہو گئی۔ وہ دعا تھی کہ اللہ میاں، اگر تو نے مجھے زندگی دی ہے، یا باری تعالیٰ اس زندگی کو ٹھکانے لگا دے، یہ کسی مشن پہ ہو، یہ ایسی پیدا ہونا، جینا اور پھر مر جانا ایسی نہ ہو۔ اللہ نے بڑی عنایت کی جی، بڑی تیزی کے ساتھ میری زندگی میں پریورٹیز بڑی کلیئر ہو گئیں، پرپز کلیئر ہو گیا، ویژن ایک سیٹ ہو گیا۔ مجھے دلیل کے ذریعے، بات کے ذریعے، قلم کے ذریعے اپنے میسج کو، اس بڑے میسج کو پھیلانا ہے، اس امید کے سر، آپ لوگوں کو ہمت اور حوصلہ دیتے ہیں، کیا کبھی آپ کو بھی لائف میں ہمت اور حوصلے کی ضرورت پڑی؟ سے بے شمار مومنٹس ہیں اور میں نے اس کے حل ڈھونڈے ہوئے ہیں۔ میرے بڈیز ہیں، پرانے دوست ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، میں مشاورت کرتا ہوں، میرے کتنے استاد ہیں، میری فیملی ممبرز ہیں، میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں، میں نماز پڑھنے لگ پڑتا ہوں، اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ تو ہر وہ ممکنہ چیز جو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک کام میں نہیں کرتا، میں کبھی بھی اپنے مسئلے کا اشتہار نہیں بناتا، میں اس کو کبھی بھی ایڈورٹائز نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی پرسنل لائف ہے وہ اور ایک پروفیشنل لائف کے درمیان میں دیوار ہونی چاہیے، یہ جو مکس کر دیتے ہیں وہ کام خراب کرتے ہیں۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی پرسنل لائف کو پرسنل لائف رکھا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ انسان ہیں، آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی، کیا ایسا ہی ہے؟ کہ ہم سب انسان ہیں اور ہماری زندگی کے گرے ایریاز ہوتے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، میرے بھی ہیں۔ یہ سب چیزوں کو مینج کر کے لے کے چلنا ہی فنکاری ہے۔ میرا کسی زمانے میں ورک لائف بیلنس بڑا خراب ہو گیا، میں نیا وائرل ہوا، مشہور ہو گیا، مجھے ایز گیسٹ اسپیکر کال بڑی آنے لگ پڑی، ملک سے باہر بار بار جاتا تھا، سفر کرتا تھا، وہ پنجاب میں کہتے جہازوں میں ہی رہتا تھا اور گھر کو وقت نہیں دے پاتا تھا۔ پھر مجھے جھٹکا لگا، سمجھ آئی کہ یہ گھر کے ساتھ بھی رابطہ بڑا ضروری ہے، اور آج میری ترجیح میں فیملی ٹاپ پریورٹی پہ ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ روز بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ گپ لگاتا ہوں، ان کی نشست کو انجوائے کرتا ہوں، میں روز والد والدہ کو ٹائم دیتا ہوں۔ ہر وہ واقعہ زندگی کا جہاں میں نے ریئیکٹ کیا ہے، مجھے زندگی میں بڑے لوگوں سے معافی مانگی ہے، مجھے معاف کیجیے، میں نے دل دکھا دی کہ میری ہم سب کی 100 خامی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ سر، یہ سکون کیا چیز ہے اور کیسے ملتا ہے؟ میں سکون کو ڈھونڈ پایا ہوں بانٹنے سے۔ سکندر اعظم فوج میں ان کا ایک بڑا ہی قریبی سپاہی تھا جس سے پیار بڑا تھا، اور اکثر وہ ان کے پرسنل کیبنٹ میں ہی ہوتا تھا، سپاہی ہونے کے باوجود ذاتی ملازم۔ اس کا نام بھی سکندر تھا، 100 خوبیاں تھیں لیکن بزدل بڑا تھا۔ تو ایک دن سکندر اعظم نے اسے بلایا اور کہا، سکندر، یا اپنا نام بدل لو یا کام بدل لو، کیونکہ سکندر کو بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ایک راز مل گیا، ہم سب اگر اپنے نام کی لاج رکھنا شروع کریں، وہ قاسم میں بانٹنا ہے، جس دن یہ بانٹنا چھوڑ دے گا قاسم علی شاہ نہیں رہے گا، اور بانٹنے سے مجھے موٹیویشن ملتی، مجھے بڑا مزہ حال کے اپنے لیے رکھی ہو، اور میرے سامنے کوئی ایسا آئے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو دے دوں اور میں اٹھا کے اس کو دے دوں۔ جو سکون ملتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں تاریخ میں جھانکوں
تو یہ امام علی مقام کا شیوا تھا، سار کر دیا کرتے تھے. شاید اس گھر میں سوکھی روٹی کھانے والا مسجد کے کونے کنارے پہ بیٹھ کے جب اسے کوئی آ کے کہتا تھا کہ لنگر چل رہا ہے، آئیے آپ بھی لنگر کھا لیجئے، تو وہ مولا علی اسی وقت مسکرا کے فرماتے تھے یہ میرے لنگر ہے جو چل رہا ہے، لیکن میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں. آپ نے کیمیکل انجینئرنگ چھوڑ کر موٹیویشنل اسپیکر بننے کا فیصلہ کیسے کیا اور کیوں کیا؟ شاید کسی کو یہ بات سچ نہ لگے، لیکن میں اپنی ایک فیلنگ بتاؤں. مجھے آواز آنے لگ پڑی تھی جیسے یہ میری بس نہیں ہے، یہ میرا رستہ نہیں ہے. جیسے ہوتا نا کہ آپ کو کوئی کہہ رہا ہے اتر جاؤ، یہاں رک جاؤ، یہ ٹریک نہیں ہے، یہ رستہ آپ کا نہیں ہے. اور اسی وقت میں نے فیصلہ کیا. اس میں میری سیلف ایکچولائزیشن تھی، اس میں میرا مطالعہ تھا، اس میں میرا ایکسپوجر تھا، اس میں کئی مینٹورز کی رہنمائی تھی. جا کے کرٹیسزم شدید تھا، فیملی کی طرف سے تو شدید تنقید تھی. دوست احباب بھی کہہ رہے تھے کیا کرنے لگے ہو، کیونکہ سامنے ٹریک نظر آ رہا ہے، 2 سال رہ گئے ہیں، اس کے بعد کہیں نہ کہیں ہم کسی کیمیکل انجینئرنگ تھی تو آپ کسی جگہ جاب کرو گے، کسی پلانٹ کو دیکھو گے، کوئی ڈپٹی مینیجر لگ جاؤ گے، کوئی پلانٹ کے پروڈکشن ہیڈ لگ جاؤ گے. لیکن مجھے پتہ لگا کہ یہ رٹے لگا کے نمبر لے لینا یہ کوئی کامیابی نہیں. میں اگر سچ کہوں تو مجھے آج سائنس کی ایک بھی بات یاد نہیں. میری ذاتی لائبریری جس میں شاید 5000 سے زیادہ کتابیں ہیں، وہ سب کتابیں سیلف ہیلپ کی، پرسنل ڈیولپمنٹ کی، اینتھروپولوجی کی، سائیکالوجی کی، کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز کی ہیں. یہ میری فیلڈ یہ تھی شاید. اور بے شمار لوگوں کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے نہ کرو، فیلڈ بدل لو، سنتے نہیں. ہم سب کی سنتے، ہم اپنے اندر کی نہیں سنتے. تو کاش کہ ہم کبھی اپنے اندر کو سنیں اور اندر جھاتی ماریں، اپنے من میں ڈوب کے سراغ زندگی پائیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کسی کام کے لیے بنے. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا. ضرور. ایک کتاب تھی دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ، مرنے والوں کے 5 پچھتاوے. برونی ویئر کی لکھی کتاب تھی. اس کتاب کا پہلا پچھتاوا کہ اس نے کئی ہزاروں لوگ جو مرنے لگتے تھے ان سے وہ پوچھتی تھی آپ کا کوئی پچھتاوا ہے، ڈائری میں نوٹ کر لیتی تھی. پہلا پچھتاوا یہ تھا کہ ہم نے ساری زندگی دوسروں کے لیے گزار دی. یہ کیا چاہتا ہے، اماں کیا چاہتی ہے، ابا کیا چاہتا ہے، سماج کیا چاہتا ہے، سوسائٹی کیا چاہتی ہے، دوست کیا چاہتے ہیں. کبھی نہیں سوچا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے اندر خوشی کہاں پڑی ہوئی ہے. اور یاد رکھیے خوشیاں باہر نہیں پڑی ہوتی. ہم سمجھتے ہیں اشیاء کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں، مٹیریل چیزوں کے ساتھ. اگر ایسا ہو تو بڑے بڑے رچ لوگ ناخوش ہیں. سر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور کیسے رکھی گئی؟ میری ویڈیوز لیکچرز 2015 میں وائرل ہو گئے. اچھا. اکتوبر کا مہینہ تھا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، نہ یہ سوشل میڈیا کی ٹیم تھی، نہ ریسورسز تھے، نہ دفتر تھا. ایک ہینڈی کیمرہ نہیں ہوتا ایسے کر کے پکڑ کے، وہ ایک تھکا ہوا کیمرہ تھا سچی بات. اور یہ ویڈیو ساری کی ساری جو وائرل ہوئیں یہ تھی 2010 کی ریکارڈڈ، یعنی 10 میں ریکارڈ ہوئی ہیں اور وائرل ہوئی ہیں 2015 میں. اچھا، یہ اتنی وائرل ہوئی کہ میرا دفتر کوئی نہیں تھا، میں گھر میں ہی لوگوں کو ملتا تھا، ملاقاتی میرے گھر پہ آتے تھے. تو میری بیگم پنجابی میں کہتے ہیں چائے بنا بنا کے تھک گئی. ایک دن ایسا ہوا، یعنی میں سن رہا تو گھر کی کام والی ہماری جو میڈ تھی باجی، وہ میری بیگم کو کہتی باجی یہ پاجن نو اینے لوگ کیوں ملن آتے ہیں. بیگم غصے میں تھی، چائے کتنی بار بنا چکی تھی تو غصے میں کہنے لگی اینے قرضہ لیتا لاندا پیا. تو وہ قرضہ محبت کا قرضہ تھا. 2016 میں 8 ملکوں میں گیا صرف لیکچر دینے کے لیے. آپ اندازہ لگائیں گیسٹ اسپیکر ڈیمانڈ کتنی تھی. میں کئی ملکوں میں ٹریول کر رہا ہوں. مطلب مجھے 2016 کو تو میں اپنا فلائنگ ایئر کہتا ہوں. مجھے ایسا وہ مجھے یاد ہے کہ 2015 25 جنوری میں جہاز میں بیٹھا اور میں نے اپلائی کرنا تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی. 2015 یا موویز میں سین ہوتا ہے، ایک سین بڑا مزے کا ہوتا ہے کہ اس میں ایسے کر کے کیمرہ جو ہے وہ کلوز کھڑکی پہ ہوتا ہے جہاز کی، اور اس ہیرو کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جو ایسے کر کے سوچ رہا ہے، اور ایک دم سے وہ کیمرہ جو ہے پیچھے جاتا ہے اور پیچھے ڈیپتھ میں جا کے وہ کھڑکی دور سے ڈاٹ بن جاتی ہے اور جہاز دکھاتا ہے اور اس کے بعد جہاز فلائی کر جاتا ہے. مجھے وہ فیلنگ یاد آتی. میں اس جہاز میں بیٹھا اپنے لیکچر کے لیے میں جا رہا تھا اور جہاز فلائی کرنے والا تھا، تو مجھے لگ رہا تھا یہ میری فلائٹ ہے، یہ جہاز کی فلائٹ نہیں ہے، یہ میری پروفیشنل فلائٹ ہے. یہ میرا ایک جرنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا شروع کروا دیا. کیونکہ ایک ٹیچر جو ٹیوشن پڑھاتا تھا، جو ایک عام سا ٹیچر تھا، جو کاپی پہ ٹیوشن پڑھاتا تھا، جو گھر کے گیرج میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، اس کی زندگی میں ایک نیا باب شروع ہو گیا. یہ میری فیلنگ تھی. اور اس کے بعد 2016 کے بعد
सब दोस्तों का ये ख्याल था कि इसको एक इंस्टीट्यूशन की शेप दे दो। 2017 में हमने फाउंडेशन बना दी। ये फाउंडेशन एक नो प्रॉफिट इदारा है, चंदा नहीं लेता, ज़कात नहीं लेता, फंड रेजिंग नहीं करता, छोटे छोटे सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। हम NPO हैं, नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे 10 प्रोजेक्ट हैं। इस फाउंडेशन में सुलह का प्रोजेक्ट हमारे साथ चीफ जस्टिस चला रहे हैं, अनवारुल हक साहब। इस फाउंडेशन से कुछ 270 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, 6-7 यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, एक बड़ी तादाद यतीम बच्चों की उसमें। इस फाउंडेशन में हम HR के प्रोफेशनल्स को तैयार करते हैं। ये फाउंडेशन कंटेंट राइटिंग का सेक्शन है, प्रोडक्शन हाउस है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की टीम है। कह लीजिए अल्लाह का बड़ा करम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, ये थे कासिम अली शाह, जिनके बारे में हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।